لاہور سے بھائی ممتاز احمد صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں مفتی صاحب، ہر سال رمضان المبارک کے قریب ایک میسج بہت گردش کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سب سے پہلے رمضان المبارک کے آمد کی خبر دی اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی حدیث شریف میں ایسی کوئی بات آئی ہے یا نہیں؟ ممتاز احمد: جی میرے محترم بھائی، ہم بھی اس طرح کے میسیج دیکھتے رہتے ہیں۔ میری عادت یہ ہے کہ میں بہت کم واپس کمنٹ کرتا ہوں، لیکن اس طرح کے جب میسیج آتے ہیں تو میں کمنٹ کر دیتا ہوں کہ یہ اس طرح کی کوئی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی کہ جس نے سب سے پہلے رمضان المبارک کی آمد کی خبر دی اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ یہ بالکل من گھڑت بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک ایسی بات کو منسوب کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری طرف کسی ایسی بات کی نسبت کی جو میں نے نہیں کہی تھی، جو مجھ میں نہیں تھی، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہ اس طرح کی روایت پیش کر کے اپنا ٹھکانہ جنت بنانا چاہتے ہیں اور جہنم کو اپنے پر حرام کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اسی بات کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فیصلہ آپ خود کر لیں کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اور ایک طرف ان جاہلوں کی بات ہے جنہوں نے اپنے آپ ہی ایک حدیث گڑھ لی، جنہوں نے خود ہی ایک بات گڑھ لی کہ جو رمضان المبارک کی خبر سب سے پہلے دے گا جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی، اسے یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے میری طرف کسی بات کی نسبت کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ میرے محترم بھائی، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، کسی ضعیف روایت میں بھی ایسی بات نہیں آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ جس نے سب سے پہلے رمضان المبارک کی خبر دی اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ یہ سر تپا جعلی بات ہے، من گڑت بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط نسبت کی ہوئی ہے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارے معاشرے میں تحقیق کا یوں جنازہ نکلا کہ بس جو بات آ گئی اس کو آگے بھیجنا شروع کر دیا۔ میں نے پہلے بھی شاید ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ ہماری عقل کا اندازہ تو یہاں سے لگا لیں۔ ایک شخص نے مجھے ایک پرانی سی سلائی مشین کا فوٹو بھیجا کہ سبحان اللہ کہہ کے شیئر کرتے جائیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سلائی مشین۔ میں نے اس کو واپس کمنٹ کیا کہ اللہ کے بندے ہوش کے ناخن لے، اس زمانے میں سلائی مشین کا وجود تھا، اس کی جا تو زیادہ سے زیادہ 150 سال پرانی ہے اور تو نے اس کو زوجہ رسول کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس نے مجھے اسٹیکر سینڈ کیا سوچنے والا، کہ پھر نیچے لکھا کہ یہ بات تو میں نے سوچی ہی نہیں تھی، میں نے تو سینکڑوں کو یہ سینڈ بھی کر دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے محترم بھائی، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ علماء سے پہلے تحقیق کر لیا کریں کہ یہ بات درست ہے بھی یا نہیں، جس کو ہم حدیث بنا کر آگے بھیج رہے ہیں یہ واقعتاً حدیث ہے بھی یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے آگے بھیجنے کی وجہ سے اللہ کے رسول کی جو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں کہ ہمارا ٹھکانہ جہنم تو نہیں بن رہا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ سوچنے سمجھنے کی جگہ ہے، بلا سوچے سمجھے ان کو ایسے شیئر نہ کیا کریں، اس طرح کی جسارت نہ کیا کریں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بڑا سخت کام ہے جس کو ہماری عوام نہیں سمجھ رہی۔ اس لیے درخواست ہے کہ اس طرح کے جعلی میسجوں کی تردید کریں۔ یہ کوئی حدیث نہیں، یہ جعلی بات ہے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے، اس کی خبر دینے کے حوالے سے اللہ کے رسول نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ یہ سر تپا جعلی ہے، اس کی تردید کریں۔ اگر آپ کے پاس یہ میسج آئے تو آپ اس کو واپس بتلا دیں کہ یہ غلط بات ہے، یہ جعلی بات ہے۔ انشاءاللہ جب ہم سب مل جل کے اس کی تردید کریں گے تو اس کی تردید ہو جائے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ غلط بات کی نسبت نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ لوگ اس بات میں ہمارا ساتھ دیں گے، ایسی غلط باتوں کی تردید کریں گے اور علماء کرام سے پوچھ کر آگے روایات کو سینڈ کریں گے، علماء کرام سے پوچھ کر مسائل کو سینڈ کریں گے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ ساتھی اس بات کو ضرور قبول کریں گے۔